وہ پھر اس پرسنالٹی کو الفا ماننے لگ پڑتے ہیں. الفا ماننے سے مراد کہ جو کہ وہ ان کی وجہ سے وہ دین کی طرف آتے ہیں, پھر وہ سوسائٹی کی طرف اتنا زیادہ اٹریکشن کا لیول ان کا بڑھ جاتا ہے کہ ان کی غلط باتیں بھی وہ اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ ان کی غلط باتیں بھی وہ انہیں ٹھیک ہی لگتی ہیں. ان چیزوں پہ ساحل ندیم صاحب سے اختلاف ہے. آنے والے بعض اوقات ہمیں گندی گالیاں بھی لکھ کے بھیجتے ہیں, ایسی ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا. اگر مائیں بہنیں یہ آپ کا جو شو ہے یہ دیکھیں تو وہ سن بھی نہیں سکتے. یوٹیوب سے واللہ باللہ اللہ کو حاضر ناظر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا ہوں, یوٹیوب گوگل سے آپ کو علم نہیں ملے گا. وہ اپنا ٹھکانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, میں ہوں محمد سلیم سلیمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کچھ لمحات سلیمانی کے ساتھ. آج میں بیٹا ہوں اپنے بہت ہی پیارے دوست راجہ محمد فیضان بھائی کے ساتھ, اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو نوجوان ہوتے ہیں, خصوصاً کالج یونیورسٹی کے نوجوان, ان پہ محنت کرتے ہیں اور ان کے بہت سے سوالاتوں کے جوابات دیتے ہیں, اور ان کو اس طرف راغب کرتے ہیں کہ مختلف علماء کو سنیں اور دین کی طرف ان کو ترغیب دیتے ہیں. آج ان کے پاس آنے کا ایک وجہ یہ تھی کہ کچھ عرصے سے میں محسوس کر رہا ہوں, بلکہ شاید آپ لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں, کہ معاشرے کے اندر ایک چیز جو ہے وہ نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے کہ نوجوان دین کی طرف تو راغب ہو جاتے ہیں, اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین سے دور ہوتے ہیں لیکن جب دین کی طرف آتے ہیں اخلاص کے ساتھ آتے ہیں. لیکن ان میں پھر وہاں ایک بیماری جو اور پائی جاتی ہے, جو بہت بڑی بیماری ہے, کہ شخصیت پرستی کے اندر جو ہے وہ نوجوان چلے جاتے ہیں. اور دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ نوجوان جو ہے بسا اوقات اختلافات کو پھر برداشت نہیں کر سکتے. جہاں شخصیت پرستی آ جاتی ہے تو جس شخص کے وجہ سے وہ دین کی طرف آئے ہوتے ہیں یا جن سے ان کو محبت ہوتی ہے, اور محبت ہونا بھی چاہیے, تو ان کے پھر اختلاف, ان کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو ان کے خلاف اختلاف کو برداشت نہیں کرتے ہیں, اور جو بھی بات وہ جس شخص سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں تو اسی بات کو حرف آخر سمجھ کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. فیضان بھائی, بہت بہت شکریہ. آپ چونکہ نوجوانوں کے اندر یہ کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ نوجوان جو ہے وہ شخصیت پرستی کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو رہے ہیں, اور شخصیت پرستی کے ساتھ ساتھ وہ جس شخص سے متاثر ہوتے ہیں ان سے کسی کی بھی اختلاف کو برداشت نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جزاک اللہ سلمانی صاحب, آپ نے جو اس قابل سمجھا مجھے کہ میں اپنی کچھ جو میرے اس حوالے سے جو میں پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں, جو میں جس زاویے سے سوچتا ہوں, وہ آپ سے, آپ کے سننے والوں سے شیئر کروں. سلمانی صاحب, میں پچھلے کچھ 7 سے 8 سال ہو گئے مجھے دعوتی محاذ پہ کام کرتے ہوئے. تبلیغی جماعت پہ وقت لگا, پھر آپ اور میں کافی عرصہ جمعیت علماء اسلام پہ بھی رہے, اور مختلف ختم نبوت کے جو کام ہیں اس پہ بھی الحمدللہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے ہمارا کہ بڑا احساس نوعیت کا معاملہ ہے. ختم نبوت کی مجالس میں بھی ہم جڑتے رہے, اور بڑے بڑے موٹیویشنل جو سپیکر جو وائرل ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی کام کیا. ساحل ندیم صاحب کو جو مجھے پرسنلی طور پہ جانتے ہیں, وہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو مجھے جانتے ہیں کہ ہم نے شروع میں ان کو پروموٹ کیا. تو جو خیر کی باتیں ہم ابھی بھی ان کو کہتے ہیں خیر کی باتیں ہیں, لیکن جو بعض چیزیں میں نے دیکھا کہ وہ شروع میں جو آئے تھے تو ان کی جو پیس اور تھی, بعض چیزوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ ان کا جو معاملہ ہے وہ بہت حد تک کسی اور ٹریک پہ چل پڑے. تو پھر ہم نے بھی اختلاف کرنا شروع کر دیا اور سائیڈ مار گئے. تو وہ اسی وجہ سے سائیڈ مارا کہ دین کے لیے ہی جڑے کسی کے ساتھ, اور جب ہٹتے بھی ہیں تو اختلاف دین کے لیے ہی ہوتا ہے. اس میں سلمانی صاحب 2 طبقے ہیں. پچھلے 7-8 سالوں کا آج میں آپ کے سامنے, میرے سننے والے آپ کے سننے والوں سے وہ 8 سالوں کا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. ایک طبقہ وہ ہے سلمانی صاحب جو اسلام سے ٹوٹلی بدظن ہے. ٹھیک ہوگی. وہ تو بس نام کے مسلمان ہیں, باقی وہ اسلام کو کہتے ہیں کہ بھئی سائیڈ پہ ہی رکھو. ایک تو وہ ہے. ایک طبقہ وہ ہے سلمانی صاحب جس کا بیک گراؤنڈ کوئی اسلامک تو ہوتا نہیں, جن کے گھروں کا ماحول اسلامک نہیں ہوتے, نہ ماں باپ نے وہ تربیت کی ہوتی ہے. انہی سوسائٹی کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بس دنیا داری میں ہی
پلتے ہیں, دنیا داری کے ماحول میں ہی پیدا ہوتے ہیں, ان میں سے ایک میں بھی ہوں. اب جب وہ ہمارے جیسے لوگ دین کی طرف آئیں گے, وہ کسی اسپیکر کو سنیں گے, مثال کے طور پہ طارق جمیل صاحب کو سن لیں گے, یا جیلم والے محمد علی مرزا صاحب ہیں انہیں سن لیں گے, یا اور موٹیویشنل اسپیکرز ہیں وہ انہیں سن لیں گے. یوتھ کلب بہت وائرل ہوا, ساحل الدین صاحب وائرل ہو رہے ہیں. اچھا, وہ جب اس شخصیت کو سن کے دین کی طرف آتے ہیں نا, تو اس کا ایک تو مثبت پہلو یہ ہے کہ چلیں وہ ایک غفلت والی زندگی سے اخلاص آتا ہے ان کے اندر, وہ جذبہ جاگتا ہے, وہ دین کی طرف یا دین کو پریکٹس کرنے کی کوشش تو شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جو کہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ دینی نہیں ہوتا, ان کی ریسرچ نہیں ہوتی, مختلف ایشوز پہ مختلف کتب, اصول حدیث, اصول فقہ, جو کہ آپ خود عالم ہیں, آپ کا تو یہ سارا سسٹم, منطق, فلسفہ, یہ چیزیں انہوں نے پڑھی نہیں ہوتی. اب آپ کو پتہ ہے کہ حدیثوں کا علم بہت گہرا ہے, سمندر ہے. بعض لوگوں نے پوری زندگیاں گزار دی, پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آخری عمر میں جا کے پتہ چلا کہ یہ مسئلہ ایسے تھا. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے سلمانی صاحب, اگر آپ نفسیاتی پہلو سے کتابیں پڑھیں نا, جو نفسیاتی پہلو ہوتا ہے, وہ پھر اس پرسنالٹی کو الفا ماننے لگ پڑتے ہیں. الفا ماننے سے مراد کہ جو کہ وہ ان کی وجہ سے وہ دین کی طرف آتے ہیں, پھر وہ سوسائٹی کی طرف اتنا زیادہ اٹریکشن کا لیول ان کا بڑھ جاتا ہے کہ ان کی غلط باتیں بھی وہ اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ ان کی غلط باتیں بھی وہ انہیں ٹھیک ہی لگتی ہیں. اچھا, اب جب وہ غلط باتیں کرتے ہیں, انہیں ان کی غلط باتیں بھی ٹھیک لگتی ہیں, ان کا اپنا علم ہوتا نہیں, انہوں نے کتابیں تو پڑھی نہیں ہوتی. اب مفتی یوٹیوب اور مفتی گوگل کا ایک یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اس سے خیر بھی پھیلی ہے, ہم ایڈمٹ کرتے ہیں لیکن شر غالب آیا ہے. خیر پھیلی ہے لیکن جتنی شر پھیلی ہے نا, خیر اس کے مطابق بہت چھوٹی پھیلی. اور میں اس سے بھی شر کہتا ہوں کہ یوٹیوب سے ہی آپ ہر مسئلہ دینی سیکھیں. اچھا, اب ہماری یوتھ کا حال ہے, میں کیونکہ کام کرتا ہوں نا نوجوانوں میں, یہ بڑی آسانی ڈھونڈتی ہے, ایک انگوٹھا کلک کریں یوٹیوب پہ, ویڈیو تھمبنیل دیکھیں, کام ہو گیا. جبکہ آج سے 30 سال 40 سال پہلے میرا کچھ اہل علم اہل تقویٰ کے ساتھ تعلق ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے دور میں بڑے مجاہد تھے, یہاں سے گھر بار چھوڑ کے ہم دین سیکھنے جاتے تھے. آپ امام ابو ایک ایک حدیث کے لیے جو ہے وہ مہینوں سفر کرتے تھے. ایسے ہی ہے, اسلاف میں بھی یہ ملتا. اچھا, اب جب وہ شخصیت پرستی کے اس لیول تک سلمانی صاحب جا چکتے ہیں نا, کوئی بھی مذہبی پرسنالٹی کے چاہنے والے کے, وہ اس مذہبی پرسنالٹی کی باتوں کو, جو غلط بات ہے ان کا بھی اگر کوئی رد کرنے لگ پڑے تو وہ ہائپر ہو جاتے ہیں, ان سے اختلاف کریں. اب میری کئی چیزوں پہ ساحل الدین صاحب سے اختلاف ہے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آج آپ کو آپ کے توسط سے بتاؤں کہ فیضان بھائی جو غائب ہوئے تھے, شاید اس کے بعد فیضان بھائی کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہے, تو فیضان بھائی ساحل الدین سے سائڈ مار گئے. آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہم جب بیٹھتے تھے تنہائی میں, تو 1 سال پہلے ہمارے ان سے اختلاف شروع ہو, آپ سے جی تو اختلاف شروع ہو چکے تھے. تو ایسا نہیں ہے, اور میرے غائب ہونے سے 2-3 مہینے پہلے ہی ہم ان سے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر چکے تھے. اب کوئی ہمارا زمین جائیداد کا تو مسئلہ ہے نہیں سلمانی صاحب کسی سے, لیکن میں اتنے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم نے جب بھی کوئی اختلافی نوٹ علمی دلیل کے حوالے سے مضبوط قرآن و سنت یا صحابہ کی سیرت سے پیش کیا, تو آپ یقین مانیں کہ ان کے چاہنے والے بعض اوقات ہمیں گندی گالیاں بھی لکھ کے بھیجتے ہیں. ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا. اگر مائیں بہنیں یہ آپ کا جو شو ہے یہ دیکھیں تو وہ سن بھی نہیں سکتی. پھر میں نے اپنا جو زاویہ تبدیل کیا, میں نے کہا یار یہ مرض کیا ہے, یہ کیوں ہے, اس پہ ذرا میں سرچ تو کروں کہ جو شخصیت پرستی ہے یہ کیا معاملہ ہے. اس کی پھر سلمانی صاحب میں نے جو کھوج نکالی, آپ بھی اپنا پوائنٹ رکھے گا, میں نے یہ کھوج نکالی کہ یہ بیچارے سارے کے سارے ساری زندگی دنیاوی مادہ پرستی میں انہوں نے گزاری ہوتی, کسی کی بات انہیں کلک کرتی ہے, یہ دین کی طرف ہو جاتے ہیں, لیکن پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں دینی علوم کے حوالے سے. وہ پھر کوئی من گڑت روایتیں بھی پیش کر دے, یہ کتابوں کی ان کی ریسرچ نہیں ہوتی. کوئی صحابہ کا نام لگا کے غلط قول یا غلط فتویٰ صحابی سے منسوب کر دے, وہ بھی ان کی ریسرچ نہیں ہوتی. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ دین کے نام پہ جو عقائد پروموٹ کر رہے ہیں یہ گمراہ کن ہیں, نہ یہ سلف سے نہ خلف سے یہ عقیدہ آپ کو ملے گا, نہ کسی صحابی سے ملے گا, نہ نبی کی بیوی سے ملے گا, نہ اجماع امت سے ملے گا, نہ امام شافعی, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد بن حنبل, مطلب ساری کی ساری پرسنالٹیز اٹھائیں صحابہ سے لے کے ائمہ اربعہ تک, آپ کو یہ نہیں ملے گا. تو جب ان چیزوں کو لے کے ہم رد کرنا شروع کر دیتے تو وہ آگے سے جو ریئیکشن آتا ہے نا وہ اتنا برا ہوتا ہے کہ میں افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ دونوں طبقے, ایک وہ جو بالکل سیکولر ہیں وہ بھی نقصان پہنچاتے ہیں, اور ایک یہ طبقہ جو محبت میں تو دین کی آ جاتا ہے لیکن چونکہ وہ دین کی طرف نہیں آیا ہوتا, افسوس کے ساتھ وہ ایک شخصیت کی طرف آتا ہے. دین تو بہت وسعت رکھتا ہے.
آپ اس شخصیت کے ارد گرد ہی ہو کے جب مر جائیں گے نا تو وہ پھر آپ نے دین کا کام نہیں کیا، آپ نے کسی شخصیت کے نظریے کو اچھا پروموٹ یہاں کیا۔ پر ایک چیز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر آپ کسی شخص سے متاثر ہیں، ٹھیک ہے، آپ انہی کو بے شک پڑھیں، آپ انہی کو بے شک سنیں، لیکن مثال کے طور پر اگر اس شخص سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو آپ اس شخص کی اوپینین کو بھی لے لیں، پوائنٹ آف ویو اس کے لے لیں اور اس پر آپ ریسرچ کریں کہ اصل بھائی چیز اس یہ بندے نے جو اختلاف کیا کس ہے چلو بنیاد پہ کیا کس ہے۔ بنیاد پر کیا، میں دیکھوں کہ بھائی یہ کیا دلیل دیتے ہیں، اور جس کو میں مان رہا ہوں یا جسے میں سپورٹ کر رہا ہوں یا جس سے میں متاثر ہوں ہاں جی، وہ کیا جو دلیل دیتے ہیں۔ دلیل دیتے ہیں، تو جو دلیل مضبوط ہو اچھا اس میں سلمانی صاحب ایک حدیث کوٹ کرتا چلوں دکھ کے ساتھ کہ آپ نے بات کی نا کہ وہ جو رد کرتے ہیں وہ کیا دلیل دیتے ہیں، آپ بھی چیک کریں کہ سوشل میڈیا پہ ان ویڈیوز کے ویوز زیادہ ہیں جو اختلافی ہیں، جن میں امت میں توڑ ہیں، مطلب جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سارے کا سارا بیڑا غرق مولویوں نے کیا ہے۔ اچھا دوسری سائڈ پہ علماء کی بھی، علماء میں سے ان مولویوں کے ویوز زیادہ ہیں جو باقیوں کو گمراہ کہہ رہے ہیں، تو جو اصلاحی ویڈیوز ہوں گی وہ لوگ گمنام ہیں، جوڑنے کی بات وہ گمنام ہے، وہ ہمارے نوجوان سنیں گے تو کہیں گے ہو یار نیند آ رہی ہے بات میں، فیضان بھائی یار وہ اٹریکشن نہیں آ رہی یار، بات ایسی ہونی چاہیے کہ دل کو لگ جائے۔ اچھا میں انہیں کہتا ہوں کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے اور میرے محبوب کل جہاں نبی الاسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت اور فتنوں کے دور میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو تم سے وہ باتیں کریں گے یا وہ حدیثیں بیان کریں گے جو آج سے پہلے تم اور تمہارے اباؤ اجداد نے سنی نہیں ہوں گی۔ جان رکھو کہ وہ خطیب کا لفظ استعمال کیا نبی الاسلام نے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور تمہیں بھی اپنے ساتھ گمراہ کریں گے۔ اسی حدیث میں آگے فرماتا ہے کہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دور میں اہل علم علماء یا گمنام ہوں گے یا مر جائیں گے، مطلب اہل علم ابھی بھی ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں جی وہ سوشل میڈیا پہ کیوں نہیں آئے، یار یہ کوئی حجت تو نہیں ہے کہ اگر سوشل میڈیا پہ کوئی بندہ وائرل نہیں ہے تو وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ علم کی تڑپ ہے تو آپ خود جائیں، آپ پیسہ کمانے نہیں جاتے، سوشل میڈیا نہیں تھا تو کیا علماء نہیں تھے، اور کیا پہلے اور کیا آپ رزق کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، دنیا کے لیے پوری دنیا نہیں گھومتے؟ اچھا ایک اور چیز یہاں پر یہ ہے نا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں، اور میں اگر اس چیز کی ایک اور بات بتا دوں کہ بھئی یہ جو اختلاف ہوتے ہیں یا جس سے ہم اختلاف رکھتے ہیں یا جو موٹیویشنل سپیکر ہو گئے ہیں یا جو علماء اختلاف کرتے ہیں، جس کو آپ نے کہا کہ بھئی زیادہ ویوز ملتے ہیں جو اختلاف کرتے ہیں، تو کیا ان کا مین جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کا اگر ہم سرسری جائزہ لیں تو کیا وہ وہی مسائل نہیں ہوتے کہ جن مسائل کی یا تو معاشرے کو ضرورت ہی نہیں ہوتی یا ان کا عقائد سے تعلق نہیں ہوتا ہے یا وہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کسی بھی سائڈ پہ چلے جائیں آپ کی ایمان پر فرق نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں کہ اب رفع دین ہے، اب اس میں جو اس کے قائل ہے ان کو بھی آپ لے لیں، جو اس کے قائل نہیں ہے ان کو بھی آپ لے لیں، وہ کہتے ہیں یہ اولا ہے یہ غیر اولا ہے۔ آمین کو لے لے کہ آمین زور سے پڑھنا ہے یا آہستہ پڑھنا ہے، یہ اولا ہے یا یہ غیر اولا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر بہت سارے جو میں ساتھ کوٹ کرتا جو کہ انجینئر علی مرزا صاحب محترم ہے ہمارے لیے، لیکن انہوں نے جو زیادہ تر ان کے کلپس بنے ہوئے زیادہ تر جو وائرل اس چیز پر وائرل ہے کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہیں انہی چیزوں پر وہ لگے ہوئے، تو کیا یہ چیز ہمارے ایمان کا یا ایسا کوئی حصہ ہے کہ روز قیامت ہم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ دیکھیں سلمانی صاحب، ایک تو موقف ہے نا اہل سنت کا، میں آپ کے توسط سے یہی بتاؤں کہ اہل سنت کا جو موقف رہا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے بارے میں، اس میں اہل سنت کا ایک بہت بڑی جو تعداد ہے، بہت کیا اکثریت کا یہی موقف رہا کہ حضرت علی جو ہیں حق پہ تھے، لیکن ساتھ ہی پوری بات بیان نہیں کی جاتی۔ اہل سنت نے کہا کہ اس کی بنا پہ یار حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ گالی گلوچ، لان تان، ان کا مذاق اڑانا یہ مطلقاً حرام ہے چاروں ائمہ اربعہ کے نزدیک۔ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا کلیئر۔ اچھا اب اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ نے تو یہ باتیں کی نا، ابھی کچھ سپیکرز ایسے ہیں کہ آپ اور ہم دونوں بیٹھے ہوئے، ہم اقامت دین کے قائل ہیں، آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک سیاسی نظام دے کے گئے، میں بھی مانتا ہوں۔ اگر میرا آپ کے طریقے سے اختلاف ہے اور میرا آپ کے طریقے سے اختلاف ہے تو کیا میں ساری زندگی اس اختلاف کو لے کے بیٹھوں، آپ کے رد پہ ویڈیوز بناتا ہوں؟ اصل مسئلہ ہمارے یہاں سلمانی صاحب یہ ہے کہ پچھلے 8 سالوں میں جو میں نے دیکھا ہے نا، ہمیں اگر کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے نا تو ہم 200 400 500 بندہ اکٹھا کر کے نا اختلاف ہی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تعمیراتی کام، ایک ہوتا ہے اصلاحی کام، اور ایک ہوتا ہے تنقیدی کام۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل جتنے سپیکرز وائرل ہیں یا تو یہ تنقیدی کام کر رہے ہیں
تنقیدی کے علاوہ یا تو یہ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جن سے آپ کے ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں ہوتا. مطلب میں کہتا ہوں سلمانی صاحب کہتے ہیں جی کہ صدارتی نظام زیادہ بہتر ہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں پارلیمانی نظام زیادہ بہتر ہے، ایک بندہ کہتا ہے جی کہ جمہوری نظام بہتر ہے، ایک کہتا ہے کہ جی نہیں وہ خلافت کا نظام بہتر ہے. اب ہم چاروں میں سے کوئی ایک منکر نہیں ہے خلافت کا. اچھا اب آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ جس نظام کی بات کر رہے ہیں اس میں یہ خرابیاں، لیکن میں آپ کی تکفیر نہیں کر سکتا، میں آپ کو کافر نہیں کہہ سکتا، کیونکہ بڑی بڑی توپیں جو ائمہ کرام میں گزری ہیں، بعض فقہا نے یہ فتوے دیے کہ 99% آپ کو شک ہو کہ ایک انسان کفر کر رہا ہے، 1% آپ کو یقین ہو کہ نہیں کر رہا، تو آپ اس کو اسلام کے کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. اب یہاں افسوس اس بات کا ہوتا ہے نا سلمانی صاحب کے ہم حدیثوں سے وہ فہم لیتے ہیں جو سلمانی اور فیضان کو سمجھ آیا، گمراہی ادھر سے نکلتی ہے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ سلف کے ساتھ جڑے ہیں؟ سلف کے ساتھ مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے اور میرے استاد، سلف سے مراد یہ ہے کہ آپ صحابہ کا عمل دیکھیں. 8 کتابیں میرے پاس ایسی ہیں، میں سننے والوں کو بتاؤں، مستند روایتوں سے ثابت ہے کہ 8 کتابیں ایسی ہیں، 8 جلیل القدر صحابہ نے ہر حدیثوں سے الگ الگ مطلب لیے اور الگ الگ استدلال اور فتوے کی ہیں، تو کہ ہم صحابہ کو یہ کہیں گے کہ وہ معاذ اللہ گمراہ تھے؟ اب سلمانی نے جو عقائد لینے ہیں حدیثوں سے یا قرآن سے، وہ منہج لینا جو سلف کا ہمارے کا رہا ہے، یا وہ لینا جو سلمانی کو سمجھ آیا. تو آج کل کی ایک یوتھ میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے جی کہ یہ دیکھیں فیضان بھائی حدیث میں یہ آ گیا، میں کہتا ہوں بالکل موجود ہے، لیکن تھوڑی سی اور محنت کریں، یہ دیکھیں کہ اس حدیث سے امت کا اجماع کیا رہا ہے، صحابہ کا کیا عمل رہا ہے، نبی کی بیویوں کا کیا عمل رہا ہے، اور بھی کیا حدیث ہے اس سے متعلق ہے. ایک حدیث میں اگر نبی علیہ السلام نے کوئی عمل، سلمانی صاحب میں کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے وہ شیخ عاطف صاحب ہیں کراچی والے، ان کی کلاسز لے رہا ہوں اصول حدیث اور اصول فقہ کی. یقین مانے کہ میں تنہائی میں مجھے دکھ ہوتا ہے، اتنی ایسی غلط سوچیں تھی، نظریے تھی جو 1.5 سے 2 سال پہلے میں نے بنائے ہوئے تھے، وہ غلط ثابت ہوئے. میں نے رجوع کرایا، میں نے اللہ کے سامنے توبہ. وجہ جب میں نے اصول حدیث پڑھی، آپ لوگ بھی غور سے سنیں کہ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام ایک شخص کے لیے ایک عمل حرام قرار دے رہے ہیں، وہی عمل کسی دوسرے شخص کے لیے نبی علیہ السلام نے حلال قرار دیا. نبی کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جو زمینی حقائق تھے، جو سرکمسٹانسز تھے، ان کے حالات اور واقعات کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے. صحابہ کا بھی یہی معاملہ رہے، مطلب آپ پہ حضرت ابو بکر اور عمر والا فتویٰ نہیں لگے گا. اچھا اب خلفائے راشدین کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے. اب ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے جی کہ آپ سے جو ہیں وہ سوال ہونے ہیں جو حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان علی والی. اب دیکھیں، اب جو سننے والے ہیں 500 بندہ سامنے بیٹھا ہے، وہ 500 کا اگر آئی کیو لیول اتنا نہیں ہے کہ وہ گہرائی تک جائے، وہ تو گیا ڈپریشن میں. اس نے تو کہا یا اللہ امیر المومنین والے سوال میرے سے ہونے، حالانکہ قرآن کی نص، حدیث کی نص اور صحابہ کے فتووں سے یہ ثابت ہے کہ اللہ رب العزت جس پہ جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے نا، اس کے مطابق. اور حضرت عمر خود کہا کرتے تھے صحابہ کو اکٹھا کر کے کہ تم تو بچ گئے ہو. صحیح روایات میں آتا ہے میں جو تمہارا وہ خلیفہ بن گیا ہوں، پکڑ میں تو میں ہوں گا، مجھ سے زیادہ ذمہ داریاں، رات بھر سوتے نہیں. تو نہ صحابہ میں نہ سلف صالحین میں یہ ملتا ہے. اس میں فیضان بھائی ایک چیز یہ نہیں ہے کہ جہاں ہمارے موٹیویشنل جو سپیکر ہے، یہ جہاں اچائی کی ترویج کر رہے ہیں، طور پر اچائی کر رہے ہیں، تو کیا وہاں پر یہ کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی وہ بتا دے کہ بھائی میرا موقف یہ ہے، باقی بھی علماء کا موقف ہے. مطلب ایک مرتبہ میں ڈاکٹر سار صاحب کو سن رہا تھا ایک مسئلے کے اندر کی قرات خلف الامام کے متعلق نا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے 3 اس میں مسلک بتا دیے کہ بھئی احناف کا مسلک یہ ہے کہ آپ جو ہے جہری ہو یا سری ہو، نمازوں میں آپ خاموشی رہے، آپ قرات خلف الامام نہ کریں. امام شافعی کا مسلک ہے، وہ کہتے کہ چاہے جہری نماز ہو یا جو ہے سری ہو، آپ نے دونوں میں فاتحہ پڑھنا ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ آپ جہری نمازوں میں خاموش رہے، سری نماز میں جو آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں. پھر انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو جو پسند ہے وہ الگ بات ہے، لیکن مجھے پسند جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وہ ہے. اب انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا آپ خوبصورت طریقے سے. اب یہ ہے کہ بھئی اگلا بندہ وہ دیکھے گا یار کہ بھئی میں اس پر بھی ریسرچ کروں، اس کو بھی دیکھوں، اس کو بھی دیکھوں. لیکن اگر ڈاکٹر سارا صاحب یہ کہہ دیتے بھئی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اور آپ لوگوں کو اسی پہ آنا چاہیے، باقی یہ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا، یہ گمراہ ہو گئے، انہوں نے سمجھا نہیں ہے، اس نے حدیث کو نہیں سمجھا، فلاں کو. بھائی امام حنیفہ بھی کوئی شخصیت ہے نا، وہ نہیں سمجھا، اور جو ہے وہ امت کا اجماع سمجھ گیا. دوسرا جو ہے وہ نہیں سمجھا، امام شافعی نہیں سمجھا، امام مالک نہیں سمجھا. تو کیا یہ جو موٹیویشنل سپیکر ہے یا جو کچھ علماء ہیں، کیا وہ یہاں پر غلطی نہیں کر رہے؟ ان کو چاہیے نہیں ہے کہ وہ
قوم کو یا نوجوانوں کو یہ بتائیں؟ اس پہ سلمانی صاحب ایک بڑا آج کل نا کول لگنے کے لیے نا ٹرینڈ چل پڑا ہے، اور یہ وہی لڑکے لڑکیاں کرتے ہیں جو کہ پریکٹیکل لائف میں جنہوں نے زندگی کی سختیاں ابھی نہیں دیکھی، جو یونیورسٹیز کالجز میں ہیں، جو اپنے ماں باپ کی کمائیوں پہ ابھی سروائیو کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ اور ہم بھی تعلیمی حلقوں سے نکلے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ زندگی کچھ اور ہوتی ہے، اصل مقابلہ آپ کا تب ہوتا ہے جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں۔ اچھا مسئلہ کیا ہے جو آپ نے کہا وہ یہ غلطی نہیں کرتے، وہ یہ غلطی کرتے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے سلمانی صاحب کہ غلطی وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ انہیں بھی پتا ہے کہ جو ہمارے سننے والے ہیں نا، کیا موٹیویشنل سپیکرز اور کیا ایسے علماء جو توڑ پیدا کرتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہم جو کہیں گے اس کی تحقیق میں کوئی نہیں پڑے گا، وہ کراس چیک میں نہیں پڑے گا کہ میں نے جو حدیث کا نام لے کے یہ کہیں گے کہ بھائی میں نے جو موقف اختیار کیا میں رجوع کروں گا تو لوگوں کا مجھ پر سے اعتماد، حالانکہ اہل حق میں سے صحابہ سے ثابت ہے کئی مسائل پہ۔ میں صبح درس دے رہا تھا تو اس درس کے دوران یہ بات آ گئی نا کہ ابو جہل سے ایک دوسرے بندے نے پوچھا کہ حضرت چلو اب میں اور آپ تنہائی میں ہیں، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ بھتیجا جو محمد بن عبداللہ ہے، یہ جو کہتے ہیں میں نبی ہوں، یہ جو کہتے ہیں یہ جو باتیں کہتے ہیں، مجھے اب اکیلے میں بتا دو کہ کیا وہ سچ کہہ رہے ہیں یا غلط۔ اس نے کہا کہ بھائی وہ بالکل جتنی باتیں بتا رہے ہیں سب ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا پھر آپ ان کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ قریش میں سے جو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، جو قبیلہ ہے، یہ سب سے اونچا قبیلہ ہے۔ اب سب کچھ بیت اللہ کی چابیاں ان کے پاس ہے، فلاں چیز ان کے پاس ہے، اب اگر نبوت بھی ان کو دے تو ہمارا کیا رہ جائے گا؟ ہماری تو وہ چدرانا جو ایک چیز ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں پر کیا موٹیویشن اسپیکر یہ نہیں کہتے کہ بھائی اگر ہم اس معاملے میں کسی کا رجوع آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو موٹیویشنل اسپیکر میں سے کسی کا رجوع نہیں ملے گا کہ ہم نے فلاں مسئلے پہ غلطی کی ہے۔ تعویلات ملیں گی، اور تعویلات بھی وہ ملیں گی جو تبع تابعین تک سے یا سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے۔ اور عرب سکالرز، اجمی، دنیا کے اس ٹائم کی بھی سکالر اٹھا کے دیکھ لیں، کسی کا وہ عقیدہ نہیں ہوتا، لیکن وہ تعویلات پیش کر دیتے ہیں۔ اس میں سلمانی صاحب جو ایک بڑی بنیادی وجہ نا وہ یہی ہے کہ جب یہ لوگ اس قسم کے بچے بچیاں دین کی طرف آتے ہیں، ان کا اپنا نالج نہیں ہوتا، تو وہ آتے تو دین کے درد میں ہی ہیں، لیکن انہوں نے ساری زندگیاں پھر اپنی ایک شخصیت کے ارد گرد جمع کر دی، اور وہ ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا جامعیت یا بڑا کام کرنے کی، وہ خولوں سے باہر نہیں نکلتے۔ اور آپ نے کبھی یہ فیل کیا کہ موٹیویشنل سپیکرز کے ساتھ 18 سے لے کے 25-26 سال کے لڑکے لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں، جو اس سے اوپر کے جو میچور لوگ ہیں وہ نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گے بھی تو ان میں، کیونکہ میں نے تو کام کیا ہے نا، وہ ہوں گے بھی تو وہ ان کی غلط باتوں کو اتنے گٹس رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں کہ وہ غلط مانتے ہیں سوال۔ باقی ہمارے یہاں کا تو یہ حال ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی وہ ہم نے ایک ویڈیو شیئر کی، بڑے احسن طریقے سے ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے شیئر کی، کچھ اختلاف رکھے علمی بنیاد پہ ساحل بھائی سے، تو ہم نے گروپ میں شیئر کی تو 70-75 میسیجز ایسے آ رہے کہ وہ گندی گالیاں بھی لی لوگوں نے۔ اور اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو ساحل ندیم صاحب نے کہا ہوگا، لیکن مطلب آپ کی ہمارا قوم کا جو رویہ ہے وہ دیکھیں نا، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے جو موقف اختیار کیا اگر وہ غلط بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بھائی آپ جو ہے اس کے بدلے میں گالیاں دیں۔ اچھا فیضان بھائی یہ بتائیے گا کہ اب اس کا علاج کیا ہونا چاہیے کہ بھائی نوجوان جو اس معاملے کے اندر، جو اس چیز کے اندر جو یہ غلط نہج پر ہے، اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ سلمانی صاحب دو چیزیں تو زندگی میں نے نچوڑ نکالا، آپ میرے سے اختلاف بھی کریں۔ سب سے پہلا تربیت، جتنی تحریکیں اسلامی چلی ہمارے پاکستان میں نے دیکھا ان کے یہاں وہ جو تربیت والا معاملہ ہے وہ نشستیں نہیں ہوتی، سوائے ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم ہے، اب کا مجھے نہیں پتا، ڈاکٹر صاحب تو بہت زور دیتے تھے تربیت، وہ کہتے تھے کہ پہلے اسلام اپنے اوپر، اپنے گھر پہ، پھر باہر، اور وہ کہتے تھے کہ جس نے اپنی ذات اپنے نفس پہ اسلام نافذ نہیں کیا اسے یہ حق ہی نہیں ہے وہ باہر بات کرے۔ اچھا ابھی کی جتنی اسلامی تحریکیں ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ جی تزکیے والا تو معاملہ ہی سائیڈ پہ کرو، یہ بزدل لوگوں کا کام ہے، جبکہ آپ نے قرآن کتنا پڑھا، قرآن کی نص جگہ جگہ اللہ نہیں کہہ رہا دل اور تقوی، دل اور تقوی، قلوب، تقوی، اختیار، تقوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت اٹھا کے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک قرآن کی حدیث سے نص سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام نے بھی ریاست مدینہ بنانے سے پہلے جب طاقت نہیں تھی تو صحابہ کی تربیت نہیں کی، مطلب آپ اسلام کا نام لے رہے ہیں، اسلام لانا چاہ رہے ہیں حرام طریقے سے اور غیر اسلامی طریقے سے، کبھی بھی اللہ رب العزت مسلمانوں کی خواہشات پہ یا مسلمانوں کے جذبات پہ یا مسلمانوں کی نیتوں پر فیصلے نہیں کرتا، اللہ رب العزت عمل پہ فیصلے کرتا ہے۔ یہ جو حدیث اس سے اتنا غلط استدلال کیا کرتا ہے،
کیا جاتا ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میں نے کچھ محدثین سے رابطہ کیا, میں نے کہا حضرت اس حدیث کو ہمارے یہاں کے اس کا جو محدثین کے یہاں میں نے, انہوں نے کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے بیٹا کہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کی نیت میں کھوٹ ہے, وہ نماز قبول نہیں ہوگی. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 4 فرض کی جگہ 4 فرض جس نماز میں اٹھ میں 8 فرض کہیں اور میری نیت ٹھیک ہے, طریقہ تو آپ نے خلاف سنت کر لیا نا. تو اس حدیث کا وہ مطلب ہے, وہ مطلب نہیں ہے جو بیڑا غرق آپ نے اسلام کا کر دیا, اسلام کا نام لے کے, اور کہیں جی عملوں کا دار و مدار یہ اسلاف میں ہمارے جی کے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا اگر آپس میں اختلاف رہا ہے تو اختلاف کا آپس میں اگر ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں فلاں صاحب, ٹھیک ہے, ان کے لیے اچھے الفاظ اچھے القابات استعمال کرتے تھے. یا ہم ایسے موٹیویشنل اسپیکر بھی دیکھتے ہیں, وہ اگر کسی بڑے سے بڑے بزرگ, یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان جیسے لیول کی شخصیات سے بھی اختلاف کرتے ہیں, تو ان کو جو ہے بڑے ایک سخت لہجے میں, بدتمیزانہ لہجے میں وہ کر رہے ہیں. تو اس کا تو مطلب یہ وہ اپنے سننے والوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو یہ وہ کرتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں. دیکھیں اس میں سلمانی صاحب, میں نے کچھ عرصے سے 2-4 مہینے سے نفسیاتی کتابیں پڑھنا شروع کی ہوئی. میری اپنی ہمشیرہ چھوٹی سسٹر سائیکیٹرسٹ بن رہی ہے, تو وہ کہتی ہے کہ فیضان بھائی انسان کی نفسیات اللہ رب العزت نے جیسے ڈیزائن کیا نا انسان کو, میں آپ کو صبح سے رات تک اگر ایک اللہ کا ولی ہے نا, میں آپ کو 2-3 مہینے یہ کہتا رہوں نا وہ چور ہے, وہ چور ہے, وہ چور ہے, وہ چور ہے. اب آپ نے اس کی زندگی پڑھی نہ ہو خود اس اللہ کے ولی کی, تو آپ کے دماغ میں کیا آئے گا؟ چور ہے. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے. ایک وہ بات آگے بڑھاؤں, آپ نے کہا تھا کہ اس کا علاج کیا, ایک تربیت ہے, دوسرا سلمانی صاحب مشقت مجاہدہ علم حاصل کریں. علم یوٹیوب سے واللہ باللہ اللہ کو حاضر ناظر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا ہوں, یوٹیوب گوگل سے آپ کو علم نہیں ملے گا. وہ ایک آپ کا ایک ڈوپامین کیمیکل ہے, وہ آپ کے نفس کو تسلی دینے کے لیے انگوٹھا کلک کیا, وہ 1.5 گھنٹے 600 صفحوں کی کتاب یوٹیوبر آگے 1.5 گھنٹے میں بیان کر کے وہ جا رہا ہوتا ہے. پھر جب آپ وہ اس کتاب کو, میں نے قسم اٹھا کے کہتا ہوں, کتابیں جب کھولی, کئی یوٹیوبرز کہتے ہیں جی فلاں کتاب میں بہت بڑے امام گزرے ہیں, انہوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے. جب میں نے وہ کتابیں کھولی, قسم اٹھا, اس میں کچھ ہے ہی نہیں, ایسی بات ہی نہیں کی انہوں نے. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یا اللہ اتنا عرصہ میں بھی بے وقوفوں کی طرح لگا رہا. جب میں جڑا کتابوں کے ساتھ اور استادوں کے ساتھ سینہ بسینہ, یہ نہیں کہ 2 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ہے, زوم پہ پروگرام ہو رہا ہے, جی فیضان آپ کے پاس 10 منٹ ہے, جلدی جلدی سوال کریں. میں استادوں کے پاس گیا, میں نے پونے 1 گھنٹے تنہائی میں بیٹھے, میں نے کہا جی یہ مسئلہ ایسے ہے, کیا فلانے امام نے ایسا, پھر انہوں نے پرانی کتابیں کھولی, انہوں نے کہا نہیں یہ مسئلہ آپ کو کسی نے غلط بتایا. تو سلمانی صاحب تربیت اور دوسرا علم کے لیے مشقت اٹھائیں. جیسے آپ نے کہا کہ دنیا تو گھومتے ہیں نا, آپ خود کیوں نہیں چل کے جاتے اہل علم کے پاس؟ سر یوٹیوب پہ اگر کوئی مشہور نہیں ہے, اللہ کے نزدیک یہ دلیل نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ لوگ زیادہ جڑ جائیں یا کسی کی بیان میں تاثیر ہو تو وہ حق پہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ باب الفتن پہ حدیثیں کھولے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ خطیب ایسے ہوں گے کہ ان کی باتوں میں سحر ہوگا, سحر سمجھتے ہیں, جادو ہوگا, تو وہ اپنی باتوں سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچیں گے. لیکن محدثین نے کہا کہ جب آپ ان کو ٹٹولیں گے تو ان کا علمی لیول کھوکھلا ہوگا. تو ہم نے اسلام کو کیا علم سے لے کے چلنا ہے یا اپنے جذبات سے؟ کہ میرے جذبات تو ہو سکتا ہے کچھ اور کہہ رہے ہوں, لیکن اسلام کا یا ہمارے اسلاف کا عقیدہ کچھ اور رہا ہو. اب اسلاف سے مراد اس پہ اسلاف پرستی نہیں ہے, اسلاف سے مراد کوئی ایک شخص نہیں ہے, اسلاف سے مراد پوری امت کا اجماع دیکھا جاتا ہے, صحابہ تبع تابعین صلی اللہ علیہ وسلم. نوجوانوں کو اب اس بات کی طرف آنا چاہیے کہ بھئی وہ بے شک کسی سے محبت رکھتے ہیں, رکھیں, ہم نے منع نہیں کیا, لیکن ان کے ہر بات پر جو ہے وہ اندھی تقلید نہ کریں. تو اس پہ سلمانی صاحب دیکھیں, تحقیق نہ کرنے کا ایک بہت بڑا جو گمراہی ہے وہ یہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ جس نے کوئی ایسی بات میرے ساتھ منسوب کی جو میں نے نہ کہی ہو, آپ عالم زیادہ, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پکڑے. اچھا یہ بات آپ نے کی تھی حضرت, میں نے کچھ عرصہ پہلے, آپ کو بھی علم میں ہے, میں نے ایسے روایات پر کام شروع کر دیا کہ جو موضوع روایت من گھڑت جسے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں, تو وہ روایت میں نے وہ شیئر کرنا شروع کر دیے. تو بہت سارے ساتھیوں نے مجھے کہا یار وہ آپ فلاں طبقے کے پیچھے پڑ گئے, فلاں لوگوں کی آپ مخالفت کریں, آپ ان لوگوں کی کیا. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے یہ حدیث فلاں لوگ زیادہ بیان کریں. میں نے کہا بھائی جب وہ حدیث ہی نہیں ہے
تو اس کو جو بھی بیان کرے بے شک وہ بڑے سے بڑا عالم ہو، سے بڑا ہو. میں نے کہا بھائی یہ تو میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، یہ تو میں ان کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں جی اصلاح کے حوالے سے. اصلاح کے حوالے سے کہ بھئی وہ ایک ایسی بات کو جو ہے حدیث پیش کر کے ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ جو سرے سے رسول اللہ نے کہی نہیں ہے. تو یہ چیز ناظرین، فیضان بھائی کے ساتھ بہت خوبصورت گفتگو ہوئی. آئندہ بھی ان کے ساتھ ایسے موضوعات پر گفتگو کرتے رہیں گے. آپ حضرات بھی اپنے رائے کو ہمارے ساتھ جو ہے وہ شریک کر سکتے ہیں. آپ حضرات بھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں، اپنے رائے ہمارے ساتھ شریک کریں. فیضان بھائی سے بہت اچھی گفتگو ہوئی، لیکن آخر میں اپنا پیغام دیتا جاؤں کہ گزارش یہ ہے کہ اندھی تقلید نہ کیا کرے. شخصیت پرستی، میں نے کچھ دیر پہلے فیضان بھائی سے کہا، میں نے کہا یار شخصیت پرستی اور بت پرستی، میں نے کہا یہ سیم ٹو سیم جو ہے وہ ہوگی. بت پرستی میں بھی یہی ہے کہ بھائی آپ بت کو سب کچھ مان لیتے ہیں، شخصیت پرستی میں بھی یہی ہے کہ آپ ایک شخص کو سب کچھ مان لیتے ہیں. ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی ایک شخص پر ایسا ایمان لینا کہ ہم سب کچھ اس کو سمجھ بیٹھ جائیں، میرے خیال سے تو یہ چیز غلط ہے. آپ اختلاف رکھیں، اختلاف رائے رکھیں، اور آپ احسن طریقے سے رکھیں. آپ جس سے بھی محبت کریں آپ ان سے محبت کریں، لیکن ان کے ہر بات کو حرف آخر سمجھ کر یا ان سے کسی کے اختلاف کو جو ہے کفر سمجھ کر لہٰذا اس پر ڈٹا نہ کرے، تاکہ آپ کا جو ہے وہ ایمان بچا رہے، عقیدہ بچا رہے، آپ کے آخرت جو ہے وہ برباد نہ ہو. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.